إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، آپ کا وصف، آپ کا حلیہ مبارک، اس کے متعلق یہ ایک جامع کتاب ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کی. یہ سلسلہ واری دروس اسی کتاب سے پیش کیے جا رہے ہیں اس مسجد میں. اور آج ابھی بھی پہلا جو باب ہے، باب حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حلیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا جا رہا ہے. اس میں حدیث نمبر 8 جو ابو حالہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. سابقہ ملاقات میں آخری درس میں بات یہاں تک پہنچی کہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس کے کئی جو اس میں جملے ہیں، الفاظ ہیں، اس کے شواہد ہیں اور صحیح ہیں. اور ہند ابن ابی حالہ جو ہیں، یہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے. اس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا کے یہ بھائی تھے، لیکن سگے بھائی نہیں، دونوں کی مائیں ایک، باپ مختلف. اسی لیے اس حدیث میں جو راوی ہیں الحسن ابن علی ابن ابی طالب، الحسن ابن علی ابن ابی طالب، جن کی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، انہوں نے کہا کہ سألت خالی، میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے سوال کیا. ہند ابن ابی حالہ کا ترجمہ بھی ذکر کیا گیا اور بات یہاں تک اب پہنچی. وَكَانَ وَصَّافًا، الحسن ابن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وَكَانَ وَصَّافًا، یعنی ہند ابن ابی حالہ کسی شخص کا وصف بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے. اچھے ڈھنگ سے، اچھے الفاظ میں، واضح انداز میں، پوری تفصیل کے ساتھ گویا اس شخص کے بارے میں سامنے پیش کر دیتے تھے. گویا سننے والا کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس شخص کے بارے میں جو بتا رہے ہیں ہمارے سامنے ہے. اور اس حدیث سے بات واضح ہوتی حقیقت میں کہ کس طرح فعلاً اس میں ماہر وہ تھے، اس میں وہ ماہر تھے. تو وَكَانَ وَصَّافًا، یہ وصاف علی وزن فعال ہے، صیغہ مبالغہ ہے، اس شخص کے بارے میں جو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. اور یہ بھی ایک مہارت اور خوبی ہے، سب کو یہ بات یا یہ خوبی نہیں ملتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بھائیوں، صبح شام ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کئی سالوں سے، اگر ان سے پوچھا جائے ذرا ان کا حلیہ بیان کیجئے تو نہیں جان پائیں گے. عام ایک دم واضح چیزیں بیان کریں گے. اور کچھ ہوتے ہیں ایک دو مرتبہ دیکھ لے پوری تفصیل سے، گویا آپ ان کی تصویر دیکھ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہند ابن ابی حالہ بھی یہ بھائیوں اس میں کافی معروف اور مشہور تھے. اسی لیے ان کے ترجمہ میں یہ اہل علم نے ذکر کیا کہ ان کی حدیث جو ہے وہ سب سے بہتر اور افضل حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے کے متعلق. الحسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے آپ کے ایسے اوصاف بتا دیں جن کو میں اپنے دل میں بٹھا لوں. الحسن ابن علی ابن ابی طالب نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، لیکن اس لیے کہ بھائیوں
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت یہ بہت ہی چھوٹے تھے، 7 سال کی عمر تھی، اس لیے ان کی پیدائش ہوئی سن 3 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں، تو اس طرح 7 بھی مکمل نہیں ہوئی، یعنی رمضان سن 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 میں ان کی عمر 7 ہو گئی، ہاں 11 ہوئی کہ اس میں یعنی 7.5 سال کی عمر تقریباً ان کی تھی، 7.5 تقریباً ان کی عمر تھی۔ تو ظاہر بات ہے ایک بچے کے ذہن میں مکمل طور پر وہ وصف ذہن میں تو باقی نہیں رہتا ہے، تو انہوں نے چاہا کہ ان کے ماموں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کریں تاکہ اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لیں، اور اس سے بھائیو اس طرح واضح ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ کا حلیہ مبارک یہ جاننا، یہ بھائیو ایک بہترین علم ہے، اور یہ جاننا چاہیے ایک مسلمان کو، اور یہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جس طرح کہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے اہتمام کیا، سوال کیا، اور وہ چاہ رہے تھے ان الفاظ کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں۔ تو اس پر ہند ابن ابی حالہ نے شروع کر دیا، جواب دیا انہوں نے اور کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ فخمن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف، صفت، آپ کا مظہر عام، آپ کا حلیہ، یہ کیا نہایت ہی عظیم تھا۔ مفخمن اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں میں، ایسے ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اس کے دل میں، اس کے سینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیم اور ہیبت بڑھ جاتی تھی یا بیٹھ جاتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ پھر کہتے ہیں یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ مبارک چمکتا تھا، 14ویں رات کی طرح خوبصورت اور روشن والا چمکتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ اور آئندہ بھی حدیثوں میں آئے گا، مقارنہ کیا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے مقارنہ کیا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات میں، یعنی اس وقت کافی اجالا تھا چاند کا، ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا، پھر میں کہتا کہ رب العزت کی قسم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، پھر کہتے ہیں اطول من المربوع، کہ قد مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام درمیانے قد سے کچھ لمبا تھا، یہ بار بار آ چکا ہے بھائیو، اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں۔ وَأَقْصَرَ مِنَ الْمُشَذَّبِ، اور بہت لمبے قد سے تھوڑا کم تھا، تو آپ بین تھے لیکن لمبے کی طرف کچھ زیادہ مائل تھے، قریب تھے۔ المشذب بھائیو اس کو کہا جاتا ہے وہ آدمی جو پتلا ہو اور لمبا ہو۔ تصور کیجئے ایک آدمی لمبا ہو اور پتلا بھی ہو تو بہت ہی لمبا دکھے گا، ہے کہ نہیں؟ بمعنی ایک آدمی اگر جسم اس کا بھرا ہوا ہو، لمبا بھی ہو، اس کو الگ دیکھیں گے، اور ایک اسی کی سائز کا ہو، پتلا ہو، کون زیادہ لمبا نظر آئے گا؟ پتلا والا آدمی، ہے کہ نہیں؟ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں پتلا لمبا آدمی جو اس سے آپ کم تھے۔ پھر کہتے ہیں عظیم الہامہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، یعنی اعتدال کے ساتھ۔ رجل الشعری، بال مبارک کچھ گھنگریالے تھے۔ رجل الشعری، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک کچھ گھنگریالے تھے۔ ان انفرقت عقیقتہ فرقہا، پیشانی کے بال اگر کھل جاتے تو آپ ان کی مانگ نکال لیتے۔ وَإِلَّا فَلَا، ورنہ آپ کے بال ایسے یعنی سیدھا چھوڑ دیتے تھے، پیچھے کی طرف لے جاتے تھے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں زاد المعاد میں، وَكَانَ أَوَّلًا يَسْدُلُ شَعْرَهُ ثُمَّ فَرَقَهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے بال کو یعنی ایسے چھوڑ دیتے تھے، اور کہتے ہیں سدل کا معنی پیچھے کی طرف لے جانا، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے مانگ نکالتے تھے۔
یجاوز شعرہ شحمۃ اذنیہ اذا هو وفرہ، جب وفرہ ہوتے تو کانوں کے لو سے زیادہ لمبے نہ ہوتے. یہ بال کی مقدار اور پہلی یا شروع حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے. ازہر اللونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، کلر چمکدار روشن رنگ والے تھے یا کلر رنگ والا تھا. اور یہ بھی بار بار آیا، یعنی کلر سفید تھا اور اس میں سرخ، سرخ کا ملاوٹ تھا، سرخی کے ساتھ، نہ کہ مکمل سفید جو برا لگے، نہ مکمل لال. سفید میں یعنی گویا سرخی ملی ہوئی ہے یا سرخ کلر ملا ہوا ہے، جو یعنی اس کی اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورتی کے ساتھ اس میں چمک اور روشن تھا، چمکدار روشن رنگ تھا. واسع الجبین، پیشانی وسیع اور کشادہ تھی، پیشانی وسیع اور کشادہ تھی. ازج الحواجب سوابغ، آپ لمبی باریک خمدار پلکوں والے تھے جو پوری اور کامل تھیں. فی غیر قرن، ان کے کنارے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے، ان کے کنارے آپس میں ملے نہیں ہوئے تھے بلکہ کیا فاصلہ تھا بیچ میں. بینہما عرق یدرہ الغضب، ان کے درمیان ایک رگ جو غصے کے وقت خون سے بھر کر اوپر ابھر آتی تھی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اقن العرنین، اقن العرنین، آپ کا ناک کا بانسا باریک اور لمبا تھا. لہو نور یعلوہ، اس کے اوپر ایک اونچا نور دکھائی دیتا. ضمیر کس کی طرف عائد ہے بھائیو؟ یا تو ناک کی طرف یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور دونوں معنی مطلب صحیح ہے. یحسبہ من لم یتأملہ اشم، جس نے غور سے نہ دیکھا ہوتا وہ خیال کرتا کہ آپ کی ناک مبارک درمیان سے اونچی ہے، جبکہ ایسی نہیں تھی یعنی کہ ایک دم اونچی ہو، بلکہ آپ کے ناک کا بانسا باریک اور لمبا تھا. اور جو غور سے نہیں دیکھتا وہ خیال کرتا کہ آپ کی ناک مبارک درمیان سے اونچی ہے. کث اللحیہ، گھنی داڑھی والے تھے، فل داڑھی گھنی تھی. سہل الخدین، اور کشادہ و ہموار رخساروں والے تھے. ضلیع الفم، کشادہ منہ والے تھے. مفلج الاسنان، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے، دانت مبارک کھلے اور کشادہ تھے. اور یہ بھائیو یہ بھی خوبصورتی مانی جاتی تھی. دقیق المسروبہ، سینے کے بال ناف تک باریک لکیر کی طرح تھے، سینے سے لے کر ناف تک باریک کیا لکیر کی طرح بال تھے. کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، آپ کی گردن صاف چاندی کی طرح خوبصورت منقش مورتی کی گردن جیسی تھی. معتدل الخلق، درمیانی اور معتدل خلقت والے تھے. بادن متماسک، سابقہ درس میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری جس میں علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں بیان کیا، کہا وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ، یعنی بھاری بھرکم نہیں تھے. اور ادھر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادن متماسک. بادن معنی کیا ہوتا ہے؟ بادن متماسک ادھر مراد یہ ہے کہ مضبوط اور متوازن جسم والے تھے. بادن کا ایک معنی آتا ہے کہ یعنی موٹا، لیکن ادھر بھائیو یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دبلے پتلے نہیں تھے. اور اس کا معنی نہیں ہرگز کہ موٹا پن آدمی جو ایک دم موٹا تھا، بلکہ جسم لا شک ممتلئ تھا، متوازن تھا، بھرا ہوا تھا، مضبوط تھا. اور اس میں حقیقت میں وصف ہے، اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوی اور مضبوط جسم والے تھے. سواء البطن والصدر، کہ آپ کا سینہ اور پیٹ برابر اور ہموار تھا. تو سینہ اور پیٹ یعنی سینہ زیادہ نہیں نکلا ہوا تھا نہ پیٹ نکلا ہوا تھا، دونوں برابر تھا. سواء البطن والصدر. عریض الصدر، آپ کا سینہ کشادہ تھا، آپ کا سینہ کشادہ تھا. بعید ما بین المنکبین، یہ بھی گزر چکا سابقہ حدیثوں میں. ترجمہ یہ ہے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ دوری اور فرق تھا.
ضخم الکرادیس، آپ کی ہڈیوں کے جوڑ موٹے اور گوشت سے پر تھے۔ پھر ایسے ہی کہتے ہیں، یہ لمبی حدیث ہے بھائیوں، دیکھیں کس طرح باریکیاں، اور یہ الفاظ بھی یہ بہت ہی دقیق الفاظ ہیں۔ اس کے لیے بھی عربی میں بھی بھائیوں ڈکشنری کی ضرورت ہے، ڈکشنری سے لے کر پھر عربی میں ترجمہ اس کو کر سکتے ہیں، یعنی عام فہم عربی زبان میں یا عام لوگوں کے فہم سے یہ الفاظ، اکثر الفاظ اوپر ہیں، نہیں سمجھ سکتے، اس لیے بہت سے الفاظ بھائیوں مستخدم نہیں ہیں عربی زبان میں بھی۔ انور المتجرد، انور المتجرد، جسم کا وہ حصہ جو کپڑے سے یا بالوں سے ننگا ہوتا وہ روشن اور چمکدار تھا۔ موصول ما بین اللبۃ والسرۃ بشعر یجری کالخط، کہ سینے کے اوپر سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوئے تھے۔ عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلک، چھاتی اور پیٹ بالوں سے خالی تھے، چھاتی اور پیٹ بالوں سے خالی تھے۔ بیچ میں بھی آیا کہ ہاں لکیر پتلی سے تھی بھائیوں ناف تک، لیکن اور باقی حصہ سینے اور پیٹ کا کیا خالی تھا، اس پر بال نہیں تھا۔ عاری الثدیین والبطن مما سوا ذلک، اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر، دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے، دونوں بازو، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصے پر بال تھے۔ طویل الزندین، طویل الزندین، کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں لمبی تھیں۔ رحب الراحہ، ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ شثن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں۔ سائل الاطراف، یا شین سے شائل الاطراف یعنی انگلیاں لمبی تھیں، انگلیاں لمبی تھیں۔ خمصان الاخمصین، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، تو اس کے معنی اگر قدم رکھتے تھے تو وہ زمین کو وہ جگہ چھوتی تھی یا نہیں؟ نہیں، اوپر تھے وہ، اتنا یعنی خالی تھا۔ خمصان الاخمصین، پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، جس کی وجہ سے زمین یعنی وہ جگہ یعنی زمین کو نہیں چھوتی تھی، لیکن اس کا معنی نہیں کہ بہت زیادہ اونچا تھا، بلکہ ایک متوسط ارتفاع تھا اس میں۔ مسیح القدمین، قدم ہموار اور اتنے نرم تھے کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ ینبو عنہم الماء، یعنی پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ اذا زال زال قلعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو قوت کے ساتھ چلتے تھے، ایک نشیط جو چلتا ہے مضبوط ہمت کے ساتھ، نہ کہ وہ آدمی جو چلتا ہے ایک دم سست رہتا ہے جیسے زبردستی پیروں کو اٹھا کر رکھ رہا ہے۔ یخطو تکفیا، ایسے الفاظ پچھلے حدیثوں میں بھی گزرے، جس سے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حدیث نمبر 2 میں اذا مشى يتكفى، علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں حدیث نمبر 5 میں اذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، اس کا معنی مطلب یہ ہے بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، یعنی جب چلتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے، گویا یا بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ وَيَمْشِي هَوْنًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو سکون و وقار کے ساتھ بلا تکبر اور کندھے ہلاتے چلنا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں متقیوں کی صفات میں بیان کیا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، یہ زمین پر جب چلتے ہیں تو سکون و وقار کے ساتھ چلتے ہیں بلا تکبر۔ ذریع المشیہ، قدم کی مسافت، ذریع المشیہ کی قدم کی مسافت کچھ لمبی رہتی تھی، بہت زیادہ لمبی نہیں، چھلانگ لگا لگا کے مثلا، لیکن اتنا بھی نہیں قریب سے چلنا جس طرح کہ ہم مثلا طواف میں کرتے ہیں، ہے کہ نہیں، الرمل جس کو کہا جاتا ہے، طواف میں کیا قدموں کو قریب کر کے کچھ دوڑ لگانا چاہیے، ہے کہ نہیں، تو ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کی مسافت کیا کچھ لمبی رہتی تھی، بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن اس میں بھائیوں اشارہ تھا کہ مضبوطی سے چلتے تھے، نہ کہ ایک دم سست، اور جب سست چلتا آدمی تو قدموں کو کیا قریب رکھتا ہے کہ نہیں، اور جب مضبوطی کے ساتھ چلتا ہے تو قدم کی مسافت وہ آگے آگے تک بڑھاتا رہتا ہے۔ اذا مشى كأنما ينحط من صبب، وہی باتیں گزر گئیں، بلندی جب چلتے تھے تو ایسا
لگتا تھا آپ بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیچھے ہوتے یا کسی کو دیکھتے تو کلیتاً مکمل طور پر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، نہ کہ مثلاً اشارہ کرتے اس طرح، نہیں، مکمل طور پر اس کی طرف دھیان دے کر متوجہ ہو کر آمنا سامنا ہو کر آپ مثلاً اس سے بات کرتے تھے، تو ایک اشارہ نہیں کی۔ اور اس میں لا شک یہ تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ایسے ہی اچھے اخلاق کی یہ علامت ہے۔ تو مکمل اپنے جسم کے ساتھ مڑ کر یعنی اس شخص کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے، نہ کہ صرف سر ایسے دائیں بائیں کرتے تھے، نہیں۔ خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، خافض الطرف یا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نظر جھکا کر چلتے آپ کی نگاہ آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی، جس طرف چل رہے ہیں یعنی زمین کی طرف، نہ کہ چل رہے ہیں اور اوپر مثلا نگاہیں آسمان کی طرف ہے۔ جل نظرہ الملاحظہ، آپ کی عادت عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، حرص کے ساتھ دیکھتے تھے، اہتمام، نہ کہ جس میں تأمل اور تفکر اور تدبر ہے۔ یا عفواً یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے ایک مرتبہ، جل نظرہ الملاحظہ، آپ کی عادت عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے تھے اس میں تأمل، غور و فکر کرنا ہوتا تھا، تدبر ہوتا تھا۔ یسوق اصحابہ، اپنے ساتھیوں کو اپنے آگے چلاتے، یہ بھی سبحان اللہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تمیز نہیں چاہتے تھے کہ نہیں آپ کو آگے ہونا چاہیے، باقی سب ان سے پیچھے رہیں، ایک قدم کم سے کم نہیں، بلکہ صحابہ کرام آگے چلتے، آپ بیچ میں رہتے، پیچھے رہتے، تو صحابہ کرام کو اپنے آگے چلاتے۔ وَيَبْدُرُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، جو شخص بھی ملتا اسے سلام کرنے میں پہل کرتے، سبقت حاصل کرتے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ ہم رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سید ولد آدم ہیں، لوگ ہم سے آ کر سلام کریں وہی دوڑ لگائیں اور آ کے ہاتھ پیر چومیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے میں سبقت حاصل کرتے تھے۔ اللہ اکبر بھائیو، ہم سبھی کے لیے اس میں بھی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہے۔ لیکن ادھر بھی ہم ذرا ٹھہرتے ہیں، کچھ لوگ جیسے پیسے والے ہو گئے یا کچھ عہدے والے ہو گئے، کچھ نام ہو گیا، کچھ ہو گئی شہرت، تو مستحیل ناممکن ہے وہ سلام کریں، نہیں، دوسرے آ کے سلام کریں۔ یہ بھائیو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر افضل کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سبقت حاصل کرتے تھے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، آپ سبقت حاصل کرتے تھے، سلام کرتے تھے، سلام کرنے میں سبقت حاصل کرتے تھے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، عزیز بچوں، اس کے بعد ایک نئی حدیث ذکر کر رہے ہیں، حدیث نمبر 9۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العينين يا ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قلیل لحم العقب. اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی ہے، یہ واضح ہے، اسی کتاب، وہی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو امام مسلم یا امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تخریج کی ہے۔ اس کے علاوہ اپنی کتاب کس میں؟ سب سے مشہور کتاب امام ترمذی کی کیا ہے؟ سنن الترمذی۔ تو السنن الترمذی میں بھی یہ حدیث وہ انہوں نے ادھر بھی روایت کی ہے، اس کی تخریج کی ہے، پیج نمبر 831، حدیث نمبر
3646 ابواب المناقب باب قول ابن سمرہ کان صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین۔ امام ترمذی کے علاوہ امام مسلم نے بھی اس حدیث کو کہاں روایت کی ہے؟ اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 1029، حدیث نمبر 2339، کتاب الفضائل، باب فی صفت فم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعینیہ وعقبیہ۔ تو یہ اس طرح بھائیو حدیث کا کیا درجہ ہے؟ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے۔ کیوں؟ امام مسلم نے روایت کی ہے تو خلاص وہ پھر مزید یعنی اس کا دراسہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی حدیث صحیح امام بخاری میں، صحیح مسلم میں، خلاص حدیث صحیح ہے، آگے بڑھ جائیں۔ حدیث کا ترجمہ، جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ اور فراخ منہ والے تھے، اور یہ حدیث ابھی حالہ میں بھی گزرا۔ تو اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ، یہ ہونٹ، یہ بھائیو چھوٹا نہیں تھا بلکہ کیا کشادہ تھا۔ اور یہ بھائیو ترجمہ کہ عظیم الفم یہ کس نے کیا ہے؟ سماک ابن حرب۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کون روایت کر رہے ہیں؟ سماک ابن حرب۔ سماک ابن حرب یہ تابعی ہیں۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ صحابی ہیں۔ پھر سماک ابن حرب سے روایت کرتے ہیں کون؟ شعبہ ابن الحجاج العتکی، یہ مشہور محدثین میں مشہور ہیں، یہ کافی مشہور ہیں۔ تو یہ شعبہ نے سوال کیا سماک ابن حرب سے، ما ضلیع الفم، جب انہوں نے حدیث سنی اپنے شیخ سماک ابن حرب جو روایت کرتے ہیں جابر بن سمرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم تھے، تو آخر میں پوچھتے ہیں شعبہ سماک سے ما ضلیع الفم، کہ اس کا کیا معنی ہے ضلیع الفم؟ تو اس کا ترجمہ انہوں نے کیا عظیم الفمی، کشادہ اور فراخ منہ والے۔ پھر کہتے ہیں شعبہ کہ میں نے اپنے استاد سماک ابن حرب سے پوچھا ما اشکل العین، تو انہوں نے کہا اشکل العین کا معنی یہ ہے طویل شق العین، کہ آنکھوں کے گوشے کنارے لمبے تھے، آنکھوں کے گوشے کنارے لمبے تھے۔ یہ کس نے کیا ہے ترجمہ؟ سماک ابن حرب نے۔ بھائیو انہوں نے ترجمہ کیا ہے لیکن اہل علم نے اس کی مخالفت کی۔ القاضی عیاض کہتے ہیں رحمہ اللہ، اکمال المعلم میں موجود ہے، تفسیر سماک الشکل فی العین بما ذکر وہم عند جمیعہم وصوابه ما تقدم لغیرہ من الشارحین انہا حمرۃ تخالط بیاض العین، کہ جو تفسیر ہے سماک ابن حرب کا، یعنی آنکھوں کے گوشے کنارے لمبے تھے، یہ بھائیو وہم ہے، یہ غلط ہے تفسیر کرنا، بلکہ صحیح یہ ہے جو ان کے علاوہ اور شراح حدیث نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے کہ یہ آنکھ میں جو سفیدی ہے وہ سفیدی میں کچھ سرخی بھی تھا، یعنی سرخ کلر تھا، کچھ لال تھا، یہ مراد ہے۔ القسطلانی رحمہ اللہ المواہب اللدنیہ فی المنح المحمدیہ میں کہتے ہیں الشکل ہی الحمرہ تکون فی بیاض العین وہی محبوبۃ محمودہ، کہ الشکلہ کہتے ہیں جو حدیث میں آیا اشکل العین، یعنی یہ جو سفیدی ہے اس میں سرخ کلر ہو، سرخی ہو، لال ہو، اور یہ پسند کرتے تھے، یعنی یہ اچھی صفت ہے، یہ لوگ پسند کرتے تھے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کچھ چیزیں یعنی ہمیں تعجب لگ رہا، لیکن ہاں عرب میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہاں یہ بھائیو یہ اچھا مانا جاتا تھا، یہ خوبصورتی کی یہ علامت ہوتی تھی۔ الزرقانی یہ کہتے ہیں کہ العراقی نے کہا ہی احدى علامات نبوتہ، کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد نبوت کی نشانیوں میں سے ایک ہی نشانی تھی۔ یہ کس نے کہا؟ العراقی رحمہ اللہ نے۔ اور اس طرح کہتے ہیں العراقی ولما سافر مع میسرہ الی الشام، جب میسرہ کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، کہاں؟ دیار شام کا، سأل عنہ الراہب میسرہ،
تو ایک راہب نے میسرہ سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا فی عینیہ حمراہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں میں کیا سرخی ہے، لال ہے۔ فقال ما تفارقہ، کہ یہ ختم نہیں ہوتا، یعنی برابر ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے یا بیچ بیچ میں ختم ہو جاتا؟ تو کیا کہا؟ ما تفارقہ، کہ باقی رہتا ہمیشہ۔ تو اس پر راہب نے کہا ہوا کہ یہ تو وہی معلوم ہوتے ہیں۔ بہرحال جس طرح کی العراقی نے یہ روایت کی، اب کہاں تک یہ روایت صحیح اللہ عالم، بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ علامت تھی اور یہ خوبصورتی کی علامت تھی۔ پھر کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، منحوس العقب، شعبہ سوال کرتے ہیں اپنے استاد سماک بن حرب سے، ما منحوس العقب؟ قال قلیل لحم العقب، یعنی ایڑیوں پر گوشت کم تھا، ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ یہ حدیث نمبر 9 اس طرح مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد حدیث نمبر 10، پھر اور ایک حدیث لیں گے، اس کے بعد آج کا درس مکمل ہو جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا حناد بن السری قال حدثنا عبثر بن القاسم عن اشعث يعني ابن سوار عن ابي اسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر۔ اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے بھائیو؟ سب سے پہلے ہاں واضح ہے کس نے کی ہے؟ امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے علاوہ اپنی کتاب السنن میں بھی روایت کی ہے، پیج نمبر 633، حدیث نمبر 2811، ابواب الادب، باب ما جاء فی الرخصۃ فی لبس یا فی لبس الحمرۃ للرجال۔ اس اسناد میں لیکن بھائیو اشعث ابن سوار ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی سند بیان کیا۔ کون ہے؟ اشعث ابن سوار۔ یہ ضعیف ہیں جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تشبیہ چاند سے دینا، بلکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور چاند سے بھی خوبصورت تھا، اس پر کئی دلیلیں ہیں اور حدیثیں ہیں۔ اب حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چاندنی رات میں دیکھا، جس رات میں چاند مکمل ہوتا ہے، روشنی پورا چمکتا، ایک دم خوبصورت اور حسین دکھتا ہے۔ اور بھائیو پہلے سے ابھی بھی لوگ جب تشبیہ دیتے ہیں، کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت خوبصورت اور حسین ہے، تو چاند سے اس کی تشبیہ دیتے ہیں کہ چاند کی طرح ہے۔ تو یہ کہتے ہیں جابر بن سمرہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ رات میں، چاندنی رات میں دیکھا، چاندنی رات میں دیکھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، آپ نے سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، آپ سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے۔ اور اس کے بارے میں بھی سابقہ دروس میں واضح ہو گیا کہ سرخ مردوں کے لیے جائز ہے نہیں جائز ہے، اس کے اندر تفصیل آ چکی، اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں بھائیو وقت بچاتے ہوئے۔ تو سابقہ دروس غالباً حدیث نمبر یا دوسرے درس میں یہ بات آ چکی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا پہنے ہوئے ہیں، فجعلت انظر الیہ والی القمر فلہو عندی احسن من القمر، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا، چاند کو دیکھنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، پھر ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا رہا، تو میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک چاند سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ بھائیو اور محترم ساتھیو، سابقہ دروس میں یہ بھی میں نے ذکر کر دیا کہ یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وصف بیان کر رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، اور یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد تابعین کو، وہ جو جن کا یعنی جس پر انہیں پورا بھروسہ اور یقین ہے کہ یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ میری رائے ہے اور میرا عقیدہ ہے،
اور جو کہہ رہا ہوں سچ ہے وہی ویسے انہوں نے کہا، اس میں کوئی ان کا فائدہ یا کوئی مصلحت نہیں تھی کہنے سے کچھ ہدیہ یا تحفے ملنے والے ہیں۔ تو اس میں یعنی کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ مبالغہ نہیں ہے، شاعروں کی طرح تشبیہ نہیں ہے جو بے معنی محبوبہ کی تعریف میں چاہے کالی کلوٹی گندی ہو، المہم انہوں نے پسند کر لیا تو کیا اس کو چاند سے، سورج سے، ستاروں سے اور دنیا کے ہر قسم کے پھولوں سے تشبیہ دینے لگتے، وہ بات نہیں ہے بھائیو۔ ہاں جو انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے وہی بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ان کا کوئی ذاتی فائدہ اور مصلحت نہیں ہے۔ تو سبحان اللہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، بس واقعہ یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک چاند سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ حدیث نمبر 11 بھائیو، امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف قال لا بل مثل القمر۔ اس حدیث کی روایت کس نے کی ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور غالباً جو حدیثیں ادھر ہیں بھائیو وہ سنن ترمذی میں بھی ہیں، تو اس طرح یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، پیج نمبر 829، حدیث نمبر 3636، اور ایسے ہی اسی حدیث کو دوسرے طریق سے البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ ہی سے، لیکن دوسرا سند ہے ان کا، جا کر البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ امام بخاری اپنی سند سے وہ بھی روایت کرتے ہیں، پیج نمبر 596، حدیث نمبر 3552، کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح بھائیو یہ حدیث جو صحیح امام بخاری کی ہے کیا صحیح ہے، اور جو ترمذی کی اسناد ہے اس میں سفیان بن وکیع ہیں، یہ ضعیف ہیں۔ المہم اجمالی طور پر حدیث کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف؟ صحیح ہے۔ ترمذی کا اسناد ضعیف ہے لیکن امام بخاری نے دوسرے سند سے روایت کی صحیح ہے، تو اس طرح خلاصہ یہ حدیث البراء بن عازب کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں اس میں ابو اسحاق کہ ایک آدمی نے البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تلوار کی طرح چمکدار تھا؟ یہ تابعین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا بھائی اپنے آنکھوں سے، لیکن ترس رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں صحابہ کرام سے۔ سبحان اللہ، دیکھیں محبت میں پوچھ رہے ہیں کس طرح تھے وہ، ایسے تھے نہیں تھے تو پھر کس طرح تھے، تو پوچھ رہے ہیں یہ تابعین میں سے کوئی شخص پوچھ رہا ہے صحابی رسول سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور رتبہ دیا کہ اپنے آنکھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور یہ بھائیو بہت بڑی فضیلت ہے ان صحابہ کرام کے لیے کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اسی لیے ایک وجہ مقارنہ جو کیا جاتا صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والوں میں وہ یہ ہے کہ ایک فضیلت تمام صحابہ کرام کے لیے جو بعد میں آنے والوں کے لیے نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی وہ مقام وہ فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے بعد میں آنے والے لوگ۔ اور بعد میں آنے والے لوگ جتنے بھی متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں، جتنا بھی اونچا مقام ہو جائے، تو ادنا صحابی کا جو مقام ہے اس سے وہ پیچھے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائیو وہ لمحات کہاں سے لائیں بعد میں آنے والے، وہ لمحات کہاں سے لائیں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو یہ شرف دی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ لمحات بعد میں آنے والے کیسے لا سکتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے ایمان کے ساتھ۔ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی پر ان کی وفات ہو گئی تو اللہ اکبر، یہ اونچا مقام اور درجہ ہے جو بعد میں آنے والا کوئی امتی وہ مقام اور رتبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ تو بہرحال یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور، آپ کا چہرے مبارک تلوار کی طرح تھا؟ تلوار کی طرح تھا؟ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، تلوار کی طرح نہیں تھا، بلکہ مثل القمر، چاند کی طرح چمکدار تھا۔
سبحان اللہ. دیکھیے اور اس سے پہلے والی بھی حدیث میں جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس میں بھی کیا آیا کہ چاند کی طرح تھا. تو ادھر انہوں نے کہا نہیں تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح تھا. بھائیو کیوں چاند سے تشبیہ دی گئی؟ دو معنی مطلب ہے. ایک تو چمک میں، دمک میں، روشنی میں، خوبصورتی میں، اور نمبر دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا، لیکن سابقہ حدیثوں میں آیا کہ ایک دم گول نہیں تھا، یعنی تھوڑی سی گولائی تھی. تو چاند سے تشبیہ دی دو، ایک چمک تھا اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا لیکن ایک دم بھی مکمل گول نہیں تھا، جس کا سابقہ درس میں ذکر آیا. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس لیے حدیث صحیح امام بخاری میں ہے اور امام بخاری کی کتاب کی تشریح کرنے والے ابن حجر رحمہ اللہ ہیں. کئی محدثین نے کی ہے لیکن سب سے مشہور کتاب ان کی فتح الباری ہے. تو کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں كأن السائل اراد انه مثل السيف في الطول، کہ شاید سوال کرنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا، یعنی لمبائی میں، یعنی لمبا چہرہ تھا آپ کا. وہ چہرہ ہوتا نا بھائی، وہ لمبا ہوتا. تو اس پر البراء رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، وہ چاند کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، یعنی گول تھا، بالکل گول نہیں تھا، جس کا سابقہ درس میں تھوڑی سی گولائی تھی، المہم لمبا نہیں تھا. اور ممکن ہے ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اراد مثل السیف فی اللمعان والثقال، کہ ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا کہ تلوار کی طرح جس طرح وہ چمکتا ہے، تلوار بھی چمکتا ہے کہ نہیں بھائی، جب اس پر روشنی پڑتی ہے کہ نہیں، جب دھار اس کا مضبوط ہوتا ہے، صاف شفاف ہوتا ہے، چمکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پوچھا ہوگا چمک میں. تو اس پر جواب دیا البراء بن عازب نے بل فوق ذلك، نہیں بلکہ اس سے آپ کا اور اونچا، اس سے بہتر تھا. وعدل الى القمر لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ تلوار سے نہیں کی بلکہ چاند سے کی، اس لیے اس میں دو معنی مطلب ہے، ایک خوبصورتی، ایک چمک، اور نمبر دو کہ وہ گول ہے. سبحان اللہ. دیکھیں ابن حجر رحمہ اللہ کی تشریح کتنا عمدہ ہے کہ تلوار سے کہا نہیں، تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح، اس لیے اس میں دو معنی مطلب آ جاتا ہے. پہلا اس لیے کہ یہ واضح ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لمبا نہیں تھا بلکہ گول تھا، اور نمبر دو کہ چاند کی طرح وہ چمک، اور ایسے ہی اسی کی طرح اس میں روشنی تھی. اس طرح بھائیو آج کی حدیث، آج کا درس مکمل ہو گیا. انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں 2 ہفتے کے بعد باذن اللہ عز و جل، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ سبھی حضرات سے ملاقات ہوگی، اور یہ پہلا باب مکمل ہوگا، بلکہ غالباً دوسرا جو باب ہے اس میں بھی ہم داخل ہو جائیں گے، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس کی بھی کچھ حدیثیں لیں گے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، سنتوں سے پڑھنے کی توفیق دے، سنتوں کو پڑھنے کی توفیق دے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور دوسروں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد.